हम तुम ता 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 ना 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 ता ना ना रे वेलकम बैक वंस अगेन. मैं हूं फैजान हकी और इस वक्त मेरे साथ दो मज़ेदार शख्सियात मौजूद हैं स्टूडियो में जिनके साथ बात करने में काफ़ी मज़ा आएगा. एक तरफ फ़ाखिर महमूद, वन ऑफ पाकिस्तान्स मोस्ट रिनाउंड पॉप सिंगर्स ऑफ द लास्ट 20-25 ईयर्स. ऑन द अदर हैंड समबडी फ्रॉम द न्यूअर जनरेशन. हमारे पास सैफ समेजो मौजूद हैं हमारे साथ, लाहौती मेलों के साथ एसोसिएटेड और स्केचेस बैंड के साथ भी अगर आपको याद हो. तो here they are on our panel today and we're discussing the future of music in the digital era. So Fakhir, you're a great example to begin my first question. You've enjoyed enormous success in the analog era of music. आपने 20-25 साल एक certain formula था, albums बनते थे, pop singles release होते थे, music videos बनते थे, live performances होती थी. And you've enjoyed tremendous success in that formula. How do you see music and musicians like yourself surviving in this digital future? यार जब तक ये डिजिटल अर्निंग्स जो हैं, जो इनकम है, इस नए जो न्यू रियलिटीज़ हैं, जब तक ये सेटल नहीं होते हैं, जब तक ये फॉर्मलाइज नहीं होते हैं, जब तक ये कंसोलिडेट नहीं होते हैं, सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं होता, तब तक तो ये मुश्किल है. और मुझे समझ नहीं आती इसकी, मुझे इसका इतना नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है. लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, बूस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. लेट मी फिनिश. पहले ये होता था कि म्यूज़िक चैनल्स होते थे, वो लड़ रहे होते थे कि आपका नया गाना जो है इसका प्रीमियर कौन करेगा, एक्सक्लूसिव एक हफ्ते के लिए किसी को चाहिए. झगड़े चल रहे होते थे यार भाई म्यूज़िक के, इंडस म्यूज़िक के, MTV के, आपस में वो चलते थे सारे. लेकिन वो आसान था बहुत ज़्यादा. और उससे भी पहले चले जाएँ तो PTV था. खैर वो तब तो हमारा टाइम ही नहीं स्टार्ट हुआ था उस वक्त. लेकिन म्यूज़िक चैनल्स का ज़माना जो था अच्छा था. रिकॉर्ड लेबल थे, वो ऑल्दो वेस्ट के रिकॉर्ड लेबल की तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी नहीं करते थे, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी वो रिलीज़ करते थे. फिज़िकल सेल ऑफ CDs होती थी, पैसे आते थे, रॉयल्टीज़ चलो EMI कभी कभार दे देता था, बाकी आप लमसम दे देते थे, आपको पैसे मिल जाते थे. तो वो दिन बेहतर थे. अब ये जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं होगा पूरा सिस्टम, तब तक कुछ पता नहीं है. हमने तो काफ़ी टाइम देख लिया, अच्छा टाइम भी देखा, एल्बम्स लमसम के ऊपर भी दे दिए. साउंड मास्टर सदफ वगैरह ये लोग सब आए, इन लोगों ने बड़ा कुछ, वो अच्छे टाइम देख लिए. अब बहुत मुश्किल है. अब गधा घोड़ा एक बराबर है. सोशल मीडिया के ऊपर क्लटर है, मैस हुआ है, बेसुरे बेताले लोग भी गा रहे हैं और एक से एक अच्छे लोग भी गा रहे हैं जिनको रिकग्निशन नहीं मिल रही. तो ये टाइम्स आर टफ राइट नाउ फॉर द न्यू आर्टिस्ट. आई रियली फील फॉर द न्यू आर्टिस्ट. उनके लिए मुश्किल है इस वक्त. तब आसान था कि CDs निकली, प्रमोशन हुई, रिकॉर्ड लेवल ने कुछ ज़ोर मारा, TV चैनल्स के ऊपर, वो म्यूज़िक चैनल्स पे गाने माने चले और बात बन गई, नहीं बनी तो अगली बार दोबारा ट्राई करेंगे आप. अब बहुत मुश्किल हो गया. इसीलिए लोग अजीब-ओ-गरीब किस्म के गाने भी बनाते हैं जस्ट टू सीक अटेंशन. तो मुझे लगता है कि आजकल का ज़माना नए आर्टिस्ट के लिए टू गेट रिकग्नाइज्ड एंड टू गेट रजिस्टर्ड एंड टू गेट योर फेशियल रिकग्निशन एंड टू गेट योर म्यूज़िक रिकग्नाइज्ड बहुत मुश्किल है जब तक कि ये पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं होता. All right, that's a good prelude to our next discussion with Saif. Saif, आप नई जनरेशन के म्यूजिशियन हैं जिसने जो उस तरह से उसने सक्सेस एंजॉय नहीं की जिस तरह से फ़ाखिर ने एंजॉय की. आप एक डिफरेंट टाइम में पैदा हुए, आपने एक डिफरेंट टाइम में काम किया. रिकग्नाइज होना सबसे पहला एक इम्प्रेशन, वो तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई डिजिटल एरा में कि आपने एक चीज़ घर पे बनाई, आपने खुद बना के लगा दी. ठीक है, तो एंट्री पॉइंट तो आसान हो गया. एक ज़माने में लोगों को रेडियो स्टेशन में आना पड़ता था, सिफारिश लगानी पड़ती थी PTV के अंदर घुसने के लिए, यू नो. मगर अब आपको वो नहीं करना पड़ता. देयर इज़ अ चांस, 1 in millions, कि आप कोई चीज़ बनाएंगे और वो रिकग्नाइज हो जाएगी, अप्रिशिएट हो जाएगी और वहाँ से सिलसिला शुरू हो जाएगा. मगर मैं ये सोचता हूँ कि सिलसिला शुरू होना तो एक कह लें कि डेमोक्रेटाइज हो गया प्रोसेस, आसान हो गया एंट्री देना. तो आप क्या देखते हैं अपने लिए? आपने तो एनालॉग एरा वाला सिस्टम तो आपके लिए काम करेगा ही नहीं क्योंकि वो दौर बदल गया. हाउ डू यू सी योरसेल्फ वर्किंग? मेरे पास दो साइड्स हैं इसको बताने की. आई मस्ट बी शेयरिंग फ्रॉम माई ओन जर्नी एंड स्टोरी. 2007 में हमने म्यूज़िक एल्बम रिकॉर्ड किया था, उसका नाम था दस्तकारी. तब फायर रिकॉर्ड्स था, आग TV भी था, द म्यूज़िक भी था, ये सब चैनल हुआ करते थे. तो मुझे याद पड़ता है उस वक्त जिन चीज़ों को मैं एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ, आई ट्राई टू बी मोर ट्रू ताकि चीज़ों को बेहतर हमारे एंगल से समझा जा सके. एंड आई प्रेफर इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिजिटल एरा एंड टू बी ए स्टार प्रोबेबली दैट एनालॉग एरा वाज. एंड एरा जो पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ बने
ہوا یہ کہ آئی ریممبر اے ڈسکشن جب ہم ایلبم فائر ریکارڈس کو دے رہے تھے تو ہمارے ایلبم میں 2 سندھی گانے تھے, باقی تو ہم اردو اور انگریزی گایا کرتے تھے. ظاہر ہے ہم بالکل ولیج سے تو تھے نہیں, تو ہمیں شہر کا ایکسپوجر بھی تھا. تو ان 2 سندھی گانوں کی وجہ سے ہمارا البم 2 سال تک ریلیز نہیں ہوا تھا. اینڈ آئی ہرڈ دا ورڈ کہ بیکاز اٹ از ریجنل کانٹینٹ. اس کے ساتھ پشتو اور پنجابی ایئر ہوا کرتا تھا, بٹ مجھے یہ ایکسپوجر کا پرابلم سمجھ میں نہیں آیا اس وقت کے دور میں کہ دے تھاٹ کہ پروبیبلی سندھی ریجنل ہے پر پروبیبلی پشتو اور پنجابی نہیں ہے, کیونکہ وہ زیادہ اس لینگویج کو ایکسپوجر تھا. آئی ایم شیئرنگ این فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس وتھ یو, ٹھیک ہے. تو ہم نے اسی دور سے اپنا میوزک انٹرنیٹ پہ ڈالا ہے 2008, 9, 10 سے آج تک ہوتا ہے. آپ کی انگریزی اخباروں میں آپ ان کے پیجز پہ چلے جائیں, وہ آپ کو کبھی نہیں دکھائیں گے کہ گاؤں میں بیٹھ کے مائی ڈھائی کیا کر رہی ہے, سائیں ظہور کیا کر رہا ہے, یہ نہیں دکھائیں گے. پر اگر وہاں پہ آپ کو علی ظفر, عاطف اسلم سب دیکھیں گے, یہ دیٹ از فائن, دیکھنے چاہیے. بٹ آپ اپنے ہاتھوں سے ان آرٹسٹ کو نہیں کر رہے ہو پروموٹ, آپ نہیں بتا رہے ہو کہ یہ. سو دس از اے فیئر آف ڈائیورسٹی. آئی بلیو یہ جو ریئل آرٹسٹ تھے ان کو ایک اسپیس مل گیا انٹرنیٹ پہ آج. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات چیز یہ ہے کہ ہمارے اس ٹیلی ویژن پہ ظاہر ہے اچھے آرٹسٹ بھی ہمیں ملے کہ جن کو ہم نے سنا, ہم جن کو سن کے بڑے ہوئے, ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بہت اصلی آرٹسٹ ہم سے مس ہو گئے. وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا, یا وہ سندھی میں ایک شعر ہے کہ ٹیڑا سی دامن صحرا میں خوشبو اجائی وئی, کہ ہم ایک ایسے صحرا میں پھول کی طرح ہو گئے, وہ خوشبو ہی ضائع ہو گئی. تو اس انڈسٹری کے رتھ لیس ایٹیٹیوڈ نے, ایک نیپوٹزم کے مائنڈ نے یہ ہمارا برباد کر دیا. آپ کیا راستہ دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان 15 منٹس کے اندر اگر ہم جینوئنلی سوچتے ہیں کہ ہم آرٹ کو پروموٹ کریں تو ہمیں ایک آنیسٹ ایفرٹ لینی پڑے گی. پاکستان کے اندر جتنی بھی زبانیں جن کو ہم ریجنل کہتے ہیں, ہمیں ایفرٹ لینی پڑیں گی کہ وہ نیشنل زبانیں بنیں. جیسے اردو نیشنل ہے ویسے سندھی, پنجابی, اور اس کے علاوہ آپ کی مارواڑی, ڈھاٹ کی, یہ تو زبانیں ہی آگے چلی گئیں آپ کی. جب یہ زبانیں نیشنل ہوں گی تو ان کا آرٹ بھی نیشنل ہو کے سامنے آئے گا, تب آپ اس ریئل آرٹ کو انجوائے کر سکیں گے. ادروائز آپ چھوٹی موٹی لابیز میں رہیں گے, چھوٹے موٹے گروپس میں رہیں گے, انڈسٹری کبھی نہیں بنے گی, لابیز زیادہ بنے گی. وائٹل سائنس کے گانے کا ووکل میوٹ کر دیتا ہوں. اب کسی گورے کو سناتے ہیں کہ بھائی یہ میوزک سن لو, ڈز اٹ فیل لائک یور اون میوزک, ویسٹرن اور پاکستانی میوزک؟ کیونکہ ہم اس میں لیرکس ڈال کے بول رہے ہوتے ہیں, یہ اردو میں گائے ہوئے ہیں تو یہ پاکستانی میوزک ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا روٹس. آپ ایک درخت لگائیں پلاسٹک کا, اس کو ساری زندگی پانی دیں, وہ خراب ہو جائے گا. یو نیڈ اے ٹری جس کی روٹس ہوں, وہ جتنی گہری روٹس ہوں گی اتنا ہی وہ اوپر جائے گا. مٹی کا میوزک. آپ بھلے راک اینڈ رول کریں, پاپ گائیں, جو بھی گائیں, میوزک میں نہیں مانتا جونرا, میوزک ہوتا ہے. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. آئیڈینٹی کو اون کرنا پڑے گا فیوچر میں. یس, اور نیشنل کریں آپ زبانوں کو, تو پھر وہ سارے آرٹسٹ آئیں. ویسے اب میں یہاں پہ بیٹھ کے گھبراؤں نہیں کہ یار میں کوئی سندھی گانا چلاؤں گا یا بلوچی, ایسے تو نہیں کہیں گے کہ ہو از ہی. فاخر, do you agree with what he's saying about completely the solution being the completely and میں یہ نہیں کہوں گا he was being a little humble about it. ریسزم ہے, اور ریسزم ہر فارم میں, ہر مینیفیسٹیشن میں, ہر لحاظ کا ریسزم ہے. صرف ایتھنک بھی نہیں ہے بلکہ مذہبی بھی ہے, اور اس کے پولیٹیکل کانوٹیشنز بھی ہیں. اس کے تانے بانے کئی سالوں سے نکلتے آ رہے ہیں. The fact that we don't go in any direction is one of the big factors why music just never really gets up and starts running. اسٹیٹ پیٹرنیج آپ کو چاہیے, اسٹیٹ فنڈنگ آپ کو چاہیے. آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی کاٹیج انڈسٹری, یہ بھی کاٹیج انڈسٹری ٹائپ ہی ہے نا میوزک جو ہے, آپ کو کرنی پڑے گی. یہ سب کچھ کافی بہتر. پاکستان کے میوزک کو میں 4 فیز, گولڈن ایج جو کہتے ہیں نا, وہ 4 ہیں. ایک تھی پی ٹی وی. جب پی ٹی وی کے زمانے میں عالمگیر صاحب پی ٹی وی پہ 2 بار آئے تو سٹار بن گئے. ایک ہی چینل تھا, سب لوگ شام کو 8 بجے سے 10 بجے 11 بجے دیکھتے تھے. پھر سیکنڈ فیز آیا جب یہ ایس ٹی این اور این ٹی ایم وغیرہ آ گئے, early 90s. جب وہ آیا اس کے بعد انہوں نے میوزک چینل چارٹس بھی بنا دیے. پھر وہ میوزک چینل چارٹس وغیرہ آیا, اور پھر وہ سیکنڈ فیز آپ کا بن گیا. پھر ایک فیز آیا جب یہ ساؤنڈ ماسٹر, لیپس, صدف آئے. لیکن جب آپ نے بالی ووڈ کو اتنی اسپیس دے دی تو پاکستانی میوزک مرنا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کے بعد انٹرنیٹ بھی بیچ میں فیز ان ہونا شروع ہو گیا, تو ایک کنفیوژن, اسٹیٹ آف کنفیوژن ایک پوری ڈیولپ ہوئی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اتنی جلدی نہ کرتے, آپ پاکستانی میوزک انڈسٹری کو واقعی انڈسٹری بننے دیتے, اس کو تگڑا ہونے دیتے. جو آپ نے تھوڑی سی ایک اس کا پروٹیکشنزم تھوڑا چاہیے ہوتا ہے آپ کی ہوم گرون انڈسٹری کو, جو آپ نے دیا ہوا تھا وہ آپ رکھتے. تو آپ جب تک اس ملک کے اندر پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ فنڈنگ نہیں کریں گے, کھلا نہیں چھوڑیں گے, اور ایک ڈائریکشن نہیں دیں گے,
آپ کا میوزک لیسٹ آف دا پرائرٹیز ہے. آپ کے ڈیلی ویجرز ہیں سارے لوگ, وہ بھوکے مر رہے ہیں بیچارے, آپ کے میوزیشین, آپ کے فنکار, آپ کے فوک آرٹسٹ وغیرہ, ان کا آپ جا کے حال تو دیکھیں. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ملک, بڑی ڈائیورسٹی, ہمارے کلچرز, یہ کھوکھلی باتیں ہیں. نہیں ہاں, ڈائیورسٹی کو آپ امبریس تو کرتے نہیں ہیں یار. ڈائیورسٹی کو امبریس کریں. جب کلچر کی بات کرتے ہیں آپ صرف وہ خوبصورت گلگت بلتستان کی تصویریں لگا کے, ان کو فوٹو شاپ کر کے, فلٹر لگا کے بیوٹیفل کر کے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا خوبصورت ہے. نہیں, لوگوں سے ملک ہوتا ہے, لوگ خوبصورت ہوتے ہیں. آپ ان کے کلچر کو, ان کے میوزک کو, ان کے لباس کو, ان کے رہن سہن کو, ان سب چیزوں کو جب تک کیپچر نہیں کریں گے اور کھلی چھٹی نہیں دیں گے, بجائے اس کے کہ یو سنفنگ ڈاؤن, ان کے اب نیچے بریدنگ ڈاؤن دیئر نیکس, ان کو آپ نے سبجوگیٹ کیا ہوا ہے, تب تک نہ تو آرٹ پنپے گا نہ کچھ ہوگا. ضیاء کے زمانے میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. پھر شاعری کیا نکلے گی, فیض کی اور فراز کی وہ ریبیلیس شاعری نکلے گی. ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا, کبھی اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف ہمیں بھیج دیتے ہیں, کبھی بال ہمارے ان پہ آبجیکشن لگ جاتا ہے, کبھی جینس پہ آبجیکشن لگ جاتا ہے. انہوں نے یہ سب دیکھا ہے. پھر اس کے بعد دل پاکستان بنانے کی ضرورت پھر آپ کو گانے بھی چاہیے ہوتے ہیں, بچپن سے ریپیٹ پہ چل رہی ہیں, وہی گانے وہ چلتے ہیں, ہر وہ ایک آتا ہے گانے بناتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تو آل دس تھنگ, یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے, یہ ساری, اس کے اوپر ڈائلاگز ہونے بڑے ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. اور آپ دونوں اس وقت بڑی کام کی باتیں کر گئے جو کہ آئی تھنک ہم سب کی نالج میں اضافہ کر گئی تھوڑا تھوڑا. At the end of this discussion, what comes out of what I've understood is کہ رینڈمنس سے ہمیں اپنی جان چھڑانی پڑے گی اور پالیسی بنانی پڑے گی, چاہے 15 دماغ ہوں, 200 دماغ ہوں. Don't play safe. We continue to play safe. We continue to stay in our comfort zone. Comfort zone کے اندر لیبر نہیں ہو سکتی. اور فیضان ایک چیز بڑی اہم ہے, دیکھیے جب ہم اپنی ساری زبانوں کو نیشنلائز کریں گے نا, ہماری آفیشیل زبان بے شک اردو, ابھی بھی تو انگریزی ہے نا آپ کی آفیشیل زبان, کون سی آپ کی اردو ہے؟ آپ بھلے اپنی اردو کو آفیشیل زبان رکھیں, پاکستان کی قومی زبان رکھیں, پر دوسری زبانوں کو بھی نیشنلائز کریں. دوسرا میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز شارٹلی بتاتا ہوں کہ اسٹوریز ٹریول کرتی ہیں اور میوزک بنتا ہے, ٹھیک ہے. ہم کیونکہ ایک انڈین ریجن کا حصہ ہیں, اب ہم جب تھر میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں, آئی ریممبر کہ ہم جب لاہوتی سیشنز ریکارڈ کر رہے تھے, اٹ واز ٹو ریکارڈ اینڈ پرزرو دا انڈیجینس آرٹسٹ. وہاں پہ بہت سارے آرٹسٹ جو بورڈنگ بجاتے ہیں, اٹس این 5000 ایئرس اولڈ میوزک انسٹرومنٹ میڈ آف مڈ, وہ اپنے بیٹے کو پنچر لگوا رہا تھا موٹر سائیکل کے دکان پہ. مائی پوائنٹ از کہ ان کو کس طرح سے ڈسکریج کیا گیا. ایک پورا آپ دفن کر رہے ہیں, دوسرا کہانیاں ٹریول کرتی ہیں. جب سے آپ نے یہ بارڈر بند کیے ہیں, آپ بھلے بارڈر بند کرو, لوگوں کے لیے نہیں کھول سکتے, پر فن اور آرٹ کو آزاد کرو, کیونکہ جب اسٹوریز ہوتی ہیں وہ اسٹوریز ایک دنیا بناتی ہیں. جیسے آج ہم بیٹھے ہیں, ہمیں ایز اے پاکستانی اب کوئی نئی کہانی لکھنی پڑے گی, نئی کہانی سماج کو دینی پڑے گی. لوگ کہانیوں پہ بلیو کرتے ہیں. انڈیا پاکستان کے ٹوٹنے کی ایک کہانی ہے نا, جس پہ بم اور میزائل بن چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا صحیح یا غلط, اسٹوری ہے, مگر بنے. اب ہمیں ایک اسٹوری دینی پڑے گی, ایک ڈائیورسٹی کی اسٹوری. وہ ڈائیورسٹی کی اسٹوری آپ کے آرٹ میوزک کو بچا سکتی ہے. I completely agree with you. The stories have to be rewritten. In fact, the stories, our stories have to be heard. Because اب تک ایک رینڈمنس کا ہم شکار رہے ہیں کہ اب تک یہ چیز چل رہی ہے تو آؤ اسی کو تھوڑا اور چلاتے ہیں, اس کو تھوڑا اور چلاتے ہیں, اب یہ آ گئی اس کو تھوڑا چلاتے ہیں. مگر ہم rather than entering ourselves into a pool and becoming one with it, I think we should own up to our identity and make that something special that the world can see about us. On that note, it's the end of this little discussion. Thank you very much, Saif. Thank you very much, Fakhir. Both of you have shed some light on some very important things and ہماری understanding میں اضافہ ہوا ہے. بہت شکریہ. ہم تم تا دا نا نا تا نا 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 رے, ہم تم تا دا دا نا 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 تا نا 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 رے, یا لا لی یا لی یا لا لا لی یا لی یا لا لا یا لا لی یا